أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ
عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور مومنوں اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے دنیاوی مال زندگی میں دے رکھے ہیں، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم ثابت قدم رہو اور لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں، اور لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے؟ جواب دیا گیا، اب تو ایمان لاتا ہے فرعون، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، آج ہم تیری لاش کو نجات دے دیں گے، تیرے جسم کو نجات دے دیں گے، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم احفظنا من الغافلین، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہم نے سورۃ یونس کے 9 رکوع کی تلاوت و ترجمہ کیا ہے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، انشاءاللہ ابھی ہم اس کی تفہیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور جو کلمات ہم سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس کو سمجھنے اور اس کی وعیدوں سے ڈرنے والا بنائے، اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے والا بنائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، پچھلا ہم نے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر پڑھا تھا، پچھلے درس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر پڑھا تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے، اس کے درباریوں سے بات کی تھی، اپنی پیغمبری کا حق کیسے ادا کیا تھا، اور کیسی نشانیاں ان کو دکھلائی تھی، اور وہ نشانیوں کو پا کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان نشانیوں کو پا کر انہوں نے انکاری کر دیا۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو؟ بولے کہ یہ صریح جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کا کلام انہوں نے پیش کیا اور تو انہوں نے انکار کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ لگا تھا نا، بڑا میلہ لگا تھا، اور میلہ کیا کہ مطلب وہی جادوگر سب جمع ہو گئے تھے، جادوگر سب جمع ہو گئے تھے، اور کیا ہوا تھا؟ جادوگر جمع ہو گئے اور وہاں پر ایک مقابلہ ہوا تھا۔ پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ obviously اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں، اور دوسری طرف باطل قوم ہے، یعنی جن کو اللہ سے دشمنی، اللہ کے دین سے دشمنی ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کو ہی ہرائے گا نا، باطل کو ہی ہرائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلا پڑھا تھا نا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ کیا کرے گا؟ باطل کر دے گا، یعنی اس کے زور کو، جادو کے زور چاہے جتنی بھی بڑی شکل میں آئے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنی بڑی شکل میں آیا تھا نا، اتنی بڑی شکل میں کہ اژدھے بھرے ہوئے، اتنے سارے سانپ، اتنے سارے اژدھے بھرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے ان کو کھانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ سارے جادو کو باطل کر دیا، ساری اتنی بڑی جادو کو باطل کر دیا۔ اور کتنی بڑی جادو تھی وہ؟ فرعون کیا کیا تھا؟ فرعون کیا کیا تھا؟ پوری
سلطنت میں اس کی اور سلطنت کے اطراف جتنی ساری دنیا میں بھیج دیا تھا لوگوں کو کہ جاؤ اور ماہر ماہر جادوگروں کو بلا کے لاؤ، اور جو موسیٰ کو ہرائے گا اس کو میں بہت بڑے انعامات سے نوازوں گا، حتیٰ کہ اس کو اپنا مشیر خاص یعنی پرائم منسٹر بنانے کا، مشیر خاص، وزیر اعظم، خاص وزیر اعظم یعنی مشیر خاص بنانے کا، پرائم منسٹر بنانے کا وعدہ کر دیا اس نے، کہہ دیا کہ میرا خاص وزیر بنا لوں گا۔ تو اتنا بڑا آفر دے تو مطلب کتنے سارے آئیں گے نا جادوگر، بہت سارے جادوگر آئے تھے اور اتنے سارے جادوگروں نے مل کر جادو کیا۔ دیکھیے پوائنٹس کو غور کریے، آپ پوائنٹس پر غور کریے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم ان جادو کے اثرات کو زائل کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے کوئی کچھ بھی ہوتا نا کہ میں افیکٹڈ ہو گئے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیسا کچھ ہو گیا میرے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کے کلمات کو ایسے زور سے پڑھیے، اللہ کے کلمات کو ایسے ایمان کے ساتھ پڑھیے، یہ سب تمام واقعات ہمارے سامنے ہوں گے، یہ تمام تصورات ہمارے سامنے ہوں گے، تو ویسے ہی ہمارا ایمان بڑھے گا نا، جیسے کہ اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ کیسے؟ یہ دیکھ کر کہ اتنے بڑے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آ گئے تھے، اور اس زمانے میں تو جادو بہت زیادہ تھی، آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے، تو اس زمانے میں جیسا بہت زیادہ جادو تھی، تو وہ بڑے بڑے جادوگر آ گئے تھے، تو وہ پورے بڑے بڑے جادوگر مل کے کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک تنہا، ایک ہی شخص ہے، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام، ساری قوم پر انہیں جادو نہیں کیا، صرف موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ تھا، اور ادھر پورے اتنے سارے جادوگر تھے، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہم ایمان اپنا مضبوط رکھتی ہیں انشاءاللہ، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں بچا لے گا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو سارے مل کے ان کا انچر پھینکے تو کیا بولے موسیٰ علیہ السلام؟ ان اللہ سیبطل، اللہ نے کہا بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، کیا بولے موسیٰ علیہ السلام؟ فلما القوا، جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے، جادو کیا اپنا ان جادوگروں نے، تو قال موسیٰ نے کہا ما جئتم به السحر، ہاں یہ جو تم لائے ہو نا یہ جادو ہے، بولے تم میرے نبوت کو جادو کہہ رہے تھے، میری رسالت کو تم جادو سے تشبیہ دے رہے تھے، میری رسالت جادو نہیں ہے، میں رسول ہوں، نبی بھیجا ہوا اللہ کا بندہ ہوں، میرا جادو نہیں ہے، بلکہ ہاں ما جئتم به السحر، جو تم لائے وہ سحر ہے، اور ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ کیا کرے گا؟ اس کو ان قریب باطل کر دے گا۔ تو اللہ نے باطل کر دیا، اور کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسد جو لوگ ہوتے ہیں نا، فساد کرنے والے، ان کے کام کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ کہ مجرموں کو بڑا ناگوار گزرے۔ تو یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اسی کا کنٹینیوشن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی کا کنٹینیوشن ہے اس رکو میں بھی، رکو نمبر 9 میں یونس کے، کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، بس موسیٰ اور ان کی قوم میں جو ایمان لائے تھے نا، اِلَّا ذُرِّيَّةٍ من قومه علی خوف من فرعون و ملئی، اب دیکھیے جو بھی موسیٰ پر اور ایمان لائے تھے نا، موسیٰ پر ان کی قوم میں سے چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، یعنی پورے لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ موسیٰ کی قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھوڑے ہی آدمی ایمان لائے تھے، یعنی سارے کے سارے ایمان نہیں لیتے، ہمیشہ ہوا نا، ہر نبیوں کے ساتھ ہوا کہ تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، وہ تو پورے کے پورے ایمان لالی تھے، لیکن فرعون کے قبضے میں بھی تھے نا، تھوڑے سے فرعون کے قبضے میں بھی تھے نا تھوڑی قوم موسیٰ علیہ السلام کی، تو ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لائے۔ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ من قوم علی خوف من فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے تھوڑے ہی لوگ ان کے پاس کے ایمان لائے تھے، ان یفتنہم، کہ کہیں فرعون انہیں تکلیف نہ پہنچائے، یعنی فرعون کہیں تکلیف نہ پہنچائے، اس کے لیے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے، کیونکہ انہی کو فرعون اور ان کے درباریوں کا اور حکام سے تکلیف پہنچانے جانے کا زیادہ ڈر انہوں کو تھا نا، کیونکہ وہ لوگ ان کے انڈر تھے۔ بنی اسرائیل تو ویسے فرعون کی غلامی اور محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کرتے آ رہے تھے، لیکن موسیٰ پر ایمان لانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں اس وجہ سے مزید تکلیف کا اندیشہ تھا کہ کہیں موسیٰ پر ایمان لائیں گے تو پھر یہ موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ فرعون ہمیں اور شدائد ہمارے اوپر برتے گا، بہت زیادہ ہمیں تکلیفیں پہنچائے گا۔ تو فرعون اس کے سرداروں سے ڈر کر
ان کی قوم میں سے چند ہی لوگ ان پر ایمان لائے تھے اور بولے کہ کہیں وہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، فرعون اور اس کے عمرہ. اور وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون کیا ہے، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی اپنا اعلیٰ پن رکھتا تھا نا زمین پر، بہت زور رکھتا تھا، وہ بڑا تھا وہاں پر، ساری قوم میں، ساری زمین پر اس کی اس وقت بادشاہت اللہ نے اسے دی رکھی تھی آزمائش کے طور پر، اس کا زور چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بے شک فرعون زمین میں زور رکھتا تھا، اور کیسا تھا وہ، خالی زور نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ حد سے نکل گیا تھا، سرکش تھا، بدماش تھا، جابر تھا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ کیا ہو گیا تھا، حد سے نکلنے والوں میں سے ہو گیا تھا. وقال موسیٰ لقومی، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. دیکھیے پیغمبر کی قوم کون ہوتی ہے؟ صرف بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام ہے تو صرف بنی اسرائیل ہی آپ کی قوم نہیں ہے، بلکہ نبی رسول جو بنائے جاتے ہیں اس وقت کی قوم، اس وقت کی جتنی قوم ہوتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے، چاہے دوسرے قبیلوں سے ہو، چاہے دوسرے ممالک سے ہو، چاہے دوسرے کیا کہتے ہیں کہ خطوں سے ہو، کہیں سے بھی ہو، لیکن سارے انہی کی قوم ہوتی ہے. جیسے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے تھے نا، یعنی کئی ہزاروں کلومیٹر دور سعودی عربیہ میں مبعوث ہوئے تھے نا، مکے میں، اور پھر مدینے میں تھے، وہیں پر تھے نا، آپ یہاں پر نہیں آئے تھے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جتنی قوم ہوتی ہے ساری کی ساری قوم انہی کی ہوتی ہے، پیغمبر کی ہی ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو خاص خاصہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی جو بھی قوم ہوگی وہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی کی امتی ہیں، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام علیہ کا معاملہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ختم، ان کی قوم وہاں رک گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو گئی وہ، ہے نا. تو الگ الگ پیغمبروں کے الگ الگ اقوام ہوتے تھے. تو بہرحال یہ کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا کہ قال موسیٰ نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان لا لیے نا تو اللہ پر پورا ایمان لاؤ. اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ جو تمہارا ایمان لانا ہے نا وہ پختہ مضبوط ہے، تو پھر فعلیہ توکلوا، اسی پر تم توکل کرو، جس پر تم ایمان لا رہے نا اللہ پر. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل بھی کرو، بھروسہ کرو اللہ پر. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، یعنی مسلم ہے تو وہ توکل کرے گا، مسلم ہے تو برابر توکل کرے گا. یعنی یہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہ تم مسلمان ہو نا، پھر توکل کرو اللہ پہ، بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر. کیوں ڈر رہے ہو؟ بادشاہ وقت سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کے سرداروں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ دشمنان اسلام سے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ کافی ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے. کیسے ڈوبو کے مارا نا اللہ نے اسے. لیکن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے آزماتا ہے بندوں کو، اور اس کو بھی یعنی ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شاید کہ وہ باز آ جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، لیکن نہیں، وہ نہیں مانا نا، نہیں مانا، آخر وقت تک بھی نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، جس پر تم ایمان لائے ہو، اگر تم ایمان لائے اللہ پر تو پھر توکل بھی کرو اس پر. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو بتائیں میری بہنوں، یہ آیتیں ایک دوسرے کو بتائیں، اس کو ٹک کر لیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ دیکھو ایمان لاتے ہیں تو توکل لازم ہے، ایمان لاتے ہیں تو توکل لازم ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو پھر توکل کرو اس پر. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. سبحان اللہ، دیکھیے ایک ہی بات دو مرتبہ آئی. یعنی تم اسلام لائے نا، ایمان لائے نا، ایمان لائے تو تم توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو دیکھیے ہم ایک دوسرے کو جب نصیحتیں کرتے ہیں نا کہ مطلب ارے اللہ پہ بھروسہ رکھو بھائی، اتنا بولنا کافی نہیں ہمارے لیے. ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی بات کو پہنچائیں گی. ہماری زبانوں پر اللہ کا کلام اللہ جاری کر دے، اللہم آمین یا رب. یعنی ہماری زبان پر جیسے باتیں نکلتی نا، جیسے باتیں ہم کرتے ہیں، جیسے کہ
ارے اللہ پر توکل کریے، یہ بولنے کی بجائے یہ آیت بول دیں، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان لانے ہو، فعلیہ توکلوا، پس تم اس پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو ایسی آیتیں ہماری زبان پر جاری و ساری ہوں انشاءاللہ۔ کوشش کریں میری بہنوں، جب بار بار بولتے رہیں گی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ یعنی قرآن کا ایک پیغام آپ دے سکتی ہیں سب کو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، فعلیہ توکلوا، اس پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو آیت کو یاد کر لیں، اور اپنے جو پریشان ہوتے ہیں، ارے یہ کیا ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، میرے فلاں انہوں نے یعنی یہ ہمارا نقصان کر دیا اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ سے شکایتیں کرنے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارا نقصان کر دیا، فلاں بزنس سارا ہمارا ڈوب گیا، فلاں یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کچھ بھی رونا روتے نا اللہ کے سامنے، تو ٹھیک ہے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال کو فتنہ نہ بنا ہمارے لیے۔ اور جو روتے بیٹھا کہ مطلب ارے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں ہو گیا فلاں، اس کو بولو کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، فعلیہ توکلوا، اس پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ اب یہ کیسے حالات میں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس چھوٹے موٹے حالات پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کی نوکریاں چلی گئیں، والد کی نوکری چلی گئی، شوہر کی نوکری چلی گئی، فلاں بزنس میں نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا، واویلا مچانے لگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ واویلا مچانے والوں کو ہم یہ آیت بول سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس کو اللہ نے ہم سب کے لیے بھی نصیحت بنا دیا، ہم سب کے لیے بھی قرآن ہے، تو ہمارے لیے اللہ کہتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو تو پھر اس پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو جب یہ بات، یعنی یہ بات تو ہم چھوٹی موٹی باتوں کے لیے ہمیں نوبت آ رہی بولنے کی، اس وقت کا کیا حالات تھے میری بہنوں؟ یہ آیت جن حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ تو یہ تھے کہ ایک جابر اور خطرناک بادشاہ، ایسا بڑا اور ایسا اس کی حکومتوں کی نا اللہ نے مثالیں دی کہ اس کو تو ہم نے بہت بڑی حکومت دی تھی مصر میں، مصر تو ان کا کیپٹل تھا، اطراف پہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی، اور بہت بڑا ان کا یعنی زور تھا، بہت پیسہ، اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی تھی ان کو، اور وہ اتنے پاور والے اور اتنے دشمن اسلام کے، اور اب ان کو اسلام کی یعنی اعلان کرنا ہے، مسلمان ہونے کا انہیں اعلان کرنا ہے، تو یہ ڈر رہے تھے ہم کیسے اعلان کریں گے، ہم اعلان کریں گے تو یہ ہمیں مار ڈالے گا، ہم اللہ کے دین کا اعلان کریں گے اور اللہ کے دین پر چلنے لگیں گے تو یہ ہمیں مار ڈالے گا، یہ ہمیں تکلیفیں خالی مارے گا نہیں، بلکہ تکلیفیں دے دے کر مارے گا، کیونکہ بہت جابر تھا نا، بہت ظالم تھا نا۔ تو دیکھیے وہاں پر یہ نوبت آ رہی ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اعلان کر دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اعلان کر دو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب وہاں پر جان پہ بنا رہی تو تبھی بھی اللہ پر بھروسہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آسائشات ختم ہو جاتی ہے ہماری، آرام ختم ہو جاتا ہے ہمارا، بس اتنا سا کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اس پر ہزاروں ہم شکایتیں رب العالمین سے نعوذ باللہ کرتی ہیں کہ ہمارا وہ لگژریس نہیں رہا، ہمارا وہ سٹیٹس مینٹین نہیں ہو رہا ہے نا، کہ مطلب کم ہوگی انکم ہماری، وہ سٹیٹس ہم مینٹین نہیں کر سک رہے، تو رونا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ توکل ان لوگوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جن کو جان پہ بنائی ہے۔ اب ہم کو تو سبحان اللہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس پر ہم توکل نہیں کرتے، اس پہ کیا کریں گے؟ یہ بڑی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جان پر بنائی تھی ان لوگوں کے، ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ان کو ٹھہرنا تھا، اعلان حق کرنا تھا۔ بس انہوں نے بات مان لی، جو لوگوں کو چیلنج تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، بس انہوں نے کہا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم ہمارے رب پر توکل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ چلو ڈیسائیڈ کر لیے وہ لوگ کہ رب پر ہی توکل کرنا ہے، اور انہوں نے پکا توکل کیا۔ اور کیا دعا کی؟ اچھا خالی توکل کر بیٹھنا نہیں ہے، دیکھیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، بندے کو توکل کر کے بیٹھنا نہیں ہے کہ توکل کا ٹیکا لگا لیا، توکل کر لیا نا بھی بس سے اب بیٹھ جاؤ، نہیں،
توکل کر کے بیٹھنا نہیں ہے بندے کو توکل کر کے ایکشن کرنا ہے، حرکت میں آنا ہے، اسے ایکشن کرنا، حرکت میں آنا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا جب انہوں نے کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پھر دعا بھی کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا۔ تو میری بہنوں، یہ دعائیں ہمیں مانگنی ہیں۔ آج بھی ظالم قوموں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، آج بھی ظالم جابر لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنا ہے، اس قسم کی دعائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الظالمین، اور ہمیں نجات دے دے ایسی ظالم قوم سے، کافر لوگوں سے، ظالم لوگوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ یعنی یہ دعائیں ہمیں مانگنی ہیں۔ ٹک کر لیجئے سورۃ الیونس آیت نمبر 85 and 86، دو آیتیں سورہ یونس کی۔ اب دیکھیے، میں بارہا آپ لوگوں کو کہتی ہوں اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کاپی پین لے کر بیٹھیے گا اور نوٹ کریے گا، ایسے نہیں کہ بعد میں میسیجز کر رہی ہیں باجی آپ نے وہ آیت کہی تھی کون سی ہے، تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے، ہم نہیں بیٹھے تھے کاپی پین لے کر، ہم نوٹ نہیں کر رہے تھے، تھوڑا بتا دیجئے، نہیں پوچھو، نوٹ کرو۔ علم حاصل کرنے بیٹھی ہیں، سبحان اللہ، قرآن لے کر بیٹھیں، نوٹ بک پین لے کر بیٹھیں، یا کم از کم قرآن کے ساتھ پینسل لے کر بیٹھیں کہ وہیں ٹک کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 میں جو دعا آئی ہے کہ ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دے، تو ہمیں بارہا یہ دعائیں مانگنی ہے میری بہنوں، کیونکہ آج بھی ہمارے یہی حالات چل رہے ہیں، ساری دنیا میں تقریباً جگہوں پر لوگ پریشان حال ہیں، حکام سے پریشان ہیں، اپنے اپنے حاکموں سے پریشان ہیں، یعنی جو ان کے اوپر مسلط ہیں ان سے پریشان ہیں۔ تو دیکھیں، حاکم سے مراد صرف یہی نہیں کہ بادشاہی ہو، حاکم سے مراد بس یہی نہیں ہے کہ وہ عمرہ ہی ہو، کوئی بھی آپ کے اوپر جو بھی حکومت کرتا ہے، یعنی جو بھی آپ کے اوپر بڑا ہے، جس کے انڈر میں آپ ہیں، اگر وہ ظالم ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ دعا مانگنی ہے کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسی کافر قوم سے ہمیں نجات دے دے، ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ یہ دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ، اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں ہمیں دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ اور یقین بات ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے دعا، ہے نا؟ دعا کیا ہے؟ بہت بڑا ہتھیار ہے، کس کے لیے؟ ایک مسلمان کے لیے۔ تو بہرحال یہ دعائیں مانگیں، اور اس کے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کیا بولے؟ کہ تم رک جاؤ، تم دونوں رک جاؤ، بِمِصْرَ بُيُوتًا، یہ جو مصر ہے وہیں پر اپنے گھر بناؤ اور وہیں پر رک جاؤ۔ یہ لوگ دور سے آئے تھے نا، چلے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا تھا نا، جو پچھلی صورتیں گزری، سورہ اعراف میں بھی آیا تھا اس کا ذکر، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے تھے نا، دوسری جگہ چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی موسیٰ اور ہارون دونوں کو بتا رہے ہیں کہ تم دونوں یہیں رک جاؤ مصر میں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور اپنے گھر بھی یہیں بناؤ، قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ، یعنی مطلب ہے کہ اپنے گھروں کی نماز گھروں میں پڑھو بولے، کیونکہ مشکل تھی، باہر نہیں نکل سکتے تھے لوگ، باہر نکل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ مصر میں جابر اور کیا کہتے ہیں کہ ظالم بادشاہ تھا نا فرعون، تو خوف تھا انہیں کہ کہیں وہ ہمیں مار نہ ڈالے، تو کیا کرے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بولے کہ آپ دونوں، موسیٰ اور ان کے بھائی کا کہا کہ وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، مصر میں ہی گھروں میں رہو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی جو گھر میں تم لوگ رہ رہے ہیں اسی کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب بولے کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو، مطلب یہ کہ اب جو تم چھپ کر نماز پڑھ رہے ہو یہ تھوڑے دن کا ہی ہے، جو چھپ کر گھروں میں عبادت کر رہے ہو وہ تھوڑے دن کا ہی ہے،
ایک وقت آئے گا، بشارت ہے تمہارے لیے کہ تم کو اس قوم سے نجات ملے گی. کیا بولے کہ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو مومن لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول موسیٰ پر ایمان لا لیے نا. تو بولے کہ ان لوگوں کو ایمان لانے والوں کو خوشخبری بھی دے دو کہ یہ تھوڑے دن کا ہے تمہارا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، زینت سے نواز دیا، مال دے دیا خوب دنیا کی زندگی میں. ربنا، اے ہمارے رب، لیدلوا عن سبیلک، کیا کہا کہ فرعون کو اور ان کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے دنیاوی مال زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. یعنی مطلب ہے کہ ان کا مال ان کے لیے اللہ فتنہ بن گیا، اور وہ لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں اس مال کے زور سے، اس مال کے زور سے. اب کہہ دے نا، مطلب دوسرے بھی لوگ بولتے تھے کہ ارے کیا بولتے کہ ان کو اتنا مال ہے، شاید اللہ ان کو چاہتا ہوگا. آزمائش میں پڑ رہے تھے وہ لوگ جو مسلمان تھے، وہ قوم والے یہ بول رہے تھے کہ، اور فرعون نے بھی یہ اعلان کیا تھا، کہا کہ دیکھو میرے پاس سارا زور ہے، میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں ہی رب ہوں. بولا نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا اعلی رب ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو اس نے اپنے مال کے زور پر لوگوں کو خریدنا شروع کیا، مال کے زور پر لوگوں پر یعنی ظلم و ستم ڈھانے لگا. وہ بھی اس کے عمرہ بھی، سب کے پاس خوب مال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کیے کہ اللہ یہ ان کا مال ان کے لیے، یعنی یہ ہمارے لیے کیا بن رہا ہے، یہ ہم یہ وہ اس مال سے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کے مال، انہوں کے مال کو غارت کر دے. دیکھیے یہ دعا بھی کرنی ہے دشمن کے لیے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یہ نبی کی بد دعا ہے، یہ نبی کی بد دعا ہے اس قوم کے لیے، یہ نبی کی بد دعا ہے اس قوم کے لیے جو پیسے کا استعمال کر کے لوگوں کو ذلیل کرتی ہے. یہ اس قوم کے لیے بد دعا ہے نبی کی جو پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو پیسہ استعمال کر کے وہ پیسہ اللہ نے کیوں دیا، دولت اللہ نے کیوں دی؟ اللہ نے دولت دی اس کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے، اللہ نے دولت دی اس کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے. لیکن اس کا محور سارا یہ رہتا ہے کہ یہ اپنی من پسند خرچ کرے. یہ چاہتا ہے کہ یہ خود کے دماغ میں جو اختراع پلتے رہتا نا، یہ ادھر کرنا ہے ادھر اس کا بس اسی کا اتنا، وہ کیا کہتے ہیں نا، بولی کا میڈک جسے کہتے ہیں، اتنا ہی چلتا اس کا دماغ. بولتا ہے کہ مطلب نہیں، یہی جگہ پر پیسہ استعمال ہو، بس اس کے علاوہ نہیں ہو. وسیع النظر نہیں ہوتا. مومن جو ہوتا ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے. اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں میں شامل کر دے، مومنوں میں سے بنا دے. اللہم آمین یا رب. یعنی مومن کی ایک وسیع سوچ ہوتی ہے میری بہنوں. مومن وہ ہوتا ہے جو بڑا سوچتا ہے، وسیع سوچ ہوتی ہے اس کی، کہ مطلب آگے تک یہ میرا پیسہ جو لگ رہا ہے، وہ دولت میری، وہ پیسہ میرا، میں مرنے کے بعد بھی میرے کام آئے. یہ نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہے کہ مطلب اکثر مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ویسی سوچ سے کیا سوچتے ہیں کہ بس ہمارے بچوں کو کام آ جائے، بس ہے خلاص، بس ہمارے ماں باپ کو کام آ جائے، بس خلاص، بس میرے بہن بھائی کو کام آ جائے، بس. یعنی چھوٹی سی ان کی سوچ ہوتی ہے، بس اس حد تک ہی دوڑتی ہے کہ ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، بس یہ خاندان، بس یہاں تک ہو گیا، بس سے آگے نہیں سوچتے، قوم کے لیے نہیں سوچتے. تو اللہ بھی کیا کرے گا، جنت میں بھی اگر گئے جنت میں نچلے درجے میں رہیں گے، اوپر نہیں جا سکتے. آپ بڑا سوچیں گی، بڑے کام کریں گی، ایسے کام جو کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری دولت کو اللہ میرے اپنوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے، سب کے لیے باعث ہے، کیا کہتے ہیں کہ سب کے لیے تو اس کو استعمال کرنے کا باعث بنا ہے نا، کہ یہ سوچ رکھے بندہ. تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا، اس کی جو دولت ہوگی، اس کی جو یعنی پیسہ مال جو بھی ہوگا اس کے پاس، زینتیں دنیا کی، وہ تباہ نہیں ہوں گی. ورنہ تو جو اموال اور دنیا کی زینتوں کو لے کر عذاب مچا رہا ہے،
جو دنیا کی زینتوں کو لے کر اور اموال کو خوب جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے اسے، اس مال اور اس کی اس زینت کے لیے بد دعا کرنی ہے مسلمانوں کو. کیا کہنا ہے؟ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یعنی جو لوگ اپنے پیسے کا استعمال کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ اپنا پیسہ استعمال کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو لوگ اپنے پیسوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کے دشمنی نکال رہے ہیں، اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ بد دعا کے الفاظ یہاں پر استعمال کرتا ہے. اور کس کی زبان سے؟ نبی کی زبان سے، اس وقت کے رسول کی زبان سے، کہ انہوں نے دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ ان کے مال سمیت ان کو یعنی وہ تیری اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، مٹا دے ان کے مالوں کو، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو وہ ایمان نہ لا پائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یعنی پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کے سرداروں کو سب کو نصیحت کی واز سمجھائے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ان پر. پھر معجزات کا مطالبہ کرے تو معجزات بھی بتائے گئے، تو بھی تبدیلی نہیں ہے ان کے اندر. جب واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، معجزات بتا رہی ہیں، طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں سمجھے تو آخر میں ان پر بددعا ثابت آ گئی کہ بددعا کی گئی اور وہ بددعا قبول بھی ہو گئی. اللہ کہتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی پکار، یعنی دونوں نے پکارا نا، موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے پکار کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لیں. یعنی وہ بار بار یہ کہتے ہیں نا عذاب کب آئے گا. تو وہ تو بولے کہ ٹھیک ہے عذاب دیکھ کے جن کو ایمان لانے دو اللہ تعالیٰ، ان کو ایسی کرو ان کے ساتھ کہ یہ عذاب دیکھے تک ایمان نہیں لانا، عذاب اللہ ان پر نازل کر دے، ان کے مال کو، ان کی دولت کو نیست و نابود کر دے. یہ بد دعا کی کس نے؟ موسیٰ اور ہارون نے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے قبول کر لیا ان دونوں کی پکار کو. فاستقیما، اور کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم تھوڑے دن ثابت قدم رہو. یعنی مطلب یہ کہ ہوتا نا کہ مطلب وہ دولت کے ذریعے سے تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی دولت کو استعمال کر کے تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تھوڑے دن تم فاستقیما، بس تم ثابت قدم رہو. یعنی مطلب یہ کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا، یعنی مطلب یہ کہ جو تم بد دعا کرے ان کے لیے، اس کے لیے تم تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑے دن تم ثابت قدم رہو ایمان کے اوپر، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، تھوڑے دن میں قبول ہو جائے گی. ہم نے قبول تو کر لی، لیکن اس کا ایکشن جو ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ان کی دولت تباہ ہوگی، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ کب ہوں گے تھوڑا اس کے لیے وقت ہے، تم تھوڑے دن تک ثابت قدم رہو. اللہ نے دونوں کو کہا فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے. دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہاں پر، بہت بڑی بات ہے یہاں پر، سمجھنے والی بات ہے یہاں پر، کہ جو لوگ علم نہیں لاتے ان کی راہ پر نہیں چلنا اللہ نے صاف لکھ دیا. جن کو علم نہیں ہے، جو اپنے پاس علم نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اللہ کی سنت نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں جانتے. اب ان کو بولو بھی اللہ کی سنت بولتے، اللہ کی بھی سنت ہوتی، یعنی نعوذ باللہ اتنا تک علم نہیں رہتا. تو یہ بے علم لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی سنت اور اس کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، اللہ کا قانون نہیں معلوم انہیں، اللہ کی مصلحتیں نہیں معلوم، اللہ کی حکمتیں نہیں معلوم، اللہ کے کلام کو انہوں نے سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، بار بار نہیں پڑھا، اس کو بار بار سمجھا نہیں، تو ان کی طرح تم مت ہو جانا، بلکہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی باتوں پر پختگی کے ساتھ جم جاؤ اور ایسے لوگوں کی چال نہ چلو، ایسے لوگوں کی کہا نہ مانو
جو بے علم ہیں، یعنی وہ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، چاہے دیکھنے میں کتنے ہی امیر و کبیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی کیا کہتے ہیں کہ مشہور کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ، کتنے ہی مال و دولت والے کیوں نہ ہو، اگر وہ بے علم ہے تو ان کی راہ پر تم مت چلو۔ دیکھیے صاف قرآن کا ارشاد ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں میری بہنوں، تھوڑا سا انالائسس کر کے دیکھیں اپنا، تھوڑا اپنے بارے میں جان کر دیکھیں کہ ہم کس کا دیکھا دیکھی کرتی ہیں۔ عمرہ کا اسٹیٹس والے لوگوں کا اسٹیٹس، چلو ان کا تو بہت بڑا اسٹیٹس ہے بھائی، یہ تو بہت بڑے وہ ہیں فلاں ہیں، وہ جیسا کریں اپن بھی ویسی کریں گے، انہوں نے جیسا کیا تھا ہم بھی ویسی کریں گے، انہوں نے جیسی شادیاں کی ہم بھی کریں گے، چاہے ہم فقیر ہو جائیں شادی کر کر، یعنی ایسے ایسے فضولیات کریں گے، ایسے ایسے یعنی کام کریں گے جو انہوں نے کیا تھا نا تو ہم بھی کریں گے۔ اور آج ہماری قوم کے لوگ جو گمراہ ہیں، بڑے حکام ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی گندی حرکتیں ہم بے شک لیں گے، اچھی حرکتیں نہیں لیتے، بعض اچھے بھی کام کرتے ہوں گے نا تو وہ دیکھو نا وہ نہیں کریں گے، ویسے ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے انہیں۔ اسلام کے دشمنوں کو یا پھر اللہ تعالی کی راہ پر جو بندہ نہیں چلتا، مومن جو نہیں ہے، متقی جو نہیں ہے، اس کی راہ کو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ جیسا عمل کر رہا ہے اس کو، اس کی پیروی کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، اس کی بات ماننا ہی نہیں ہے آپ کو۔ کس کی؟ جو کافر ہے، جو فاسق ہے، جو گناہگار ہے، جو فاسق ہے، گناہگار ہے، بے علم ہے، اس کی راہ پر ہمیں نہیں چلنا ہے میری بہنوں، یہاں پہ صاف منع کر دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم اتباع نہیں کرنا، پیروی نہیں کرنا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ سبیل کہتے راستے کو، کس کا راستہ؟ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کا راستہ جو جانتے نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، بے علم لوگوں کے پیچھے نہیں جانا ہے، بے علم لوگوں کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي، اور ہم نے بنی اسرائیل، یہ ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، وہ عذاب آیا ان کے اوپر، فرعون کی قوم پر عذاب آیا، جیسے بددعا کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے بھائی ہارون نے، تو اللہ نے کیا کیا، 40 سال کے بعد اس دعا کو قبول کیا۔ دیکھیے نبیوں کی دعا بھی اتنی لمبی قبول ہونے کے لیے لگتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں دعا مانگتے ایسا لگ جانا کھٹ، ضروری نہیں ہے، اللہ کی مشیت، اس کی حکمت اسی کو پتا ہے کہ کب قبول کرنی ہے۔ دعا قبول تو کر لیتا اللہ تعالیٰ، لیکن عملی جامہ کب پہناتا ہے اسے؟ اللہ سن لیتا ہے آپ کی دعا کو، جب بھی ہم دعا کرتی ہیں اللہ سن لیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تو پیغمبر ہیں، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری دعا کو سن لیا، مگر اس کو روب عمل لانا، یعنی وہ دعا کا یعنی نتیجہ نکلنا، وہ نتیجہ کبھی بھی نکل سکتا تب تک تم استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا جلدی ہار مان لیتے ہیں، آئے بہت دعا کرے کچھ بھی نہیں ہو رہا چھوڑ دو، یہ نہیں ہوتا مومن، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بہت دعا کر لی اب چھوڑ دو، اب نہیں کرنا ہے، نا امیدی، نعوذ باللہ، نا امیدی کفر ہے۔ دعائیں مانگتے جائیں چاہے اس کے لیے سالوں لگ جائیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سالوں لگ گئے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کو پتا ہے آپ کو وہ چیز نہیں دینا ہے، اللہ کو پتا ہے وہ کام نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا نا اس کی حکمت و مشیت، اور وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، وہ حکمت اور مشیت کیسی ہوتی ہے، ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے۔ جیسے وہاں پر دیکھیں فرعون ظلم کر رہا ہے قوم پر، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے دن اس کو لامبا ڈریگ کرے، بیچ بیچ میں عذاب چھوٹے چھوٹے آتے گئے، اور تھوڑے دن کے لیے وہ خاموش بیٹھتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر جیسے عذاب ٹلا پھر شروع ہو جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لاتا تھا، پھر یعنی ابھی حال میں بھی ایسے واقعات ہمیں دیکھنے میں آتے نا، گناہ ظلم زیادتی بڑھ جاتی ہے خوب، اور چیلنج کے ساتھ دشمنان اسلام چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اللہ کے ماننے والوں کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی مار مارتا ہے کہ تھوڑے دن تک اٹھ نہیں پاتے۔ اب ایسی ہزاروں مثالیں دیکھ لیجیے آپ، پچھلی زندگی میں، پچھلے سالوں میں، پچھلے جو گزرے سال، ان سالوں میں بھی دیکھ لیجیے کہ کیسا ہوا تھا نا، کرونا وائرس آنے سے پہلے ساری دنیا میں اسلام کے خلاف کیسے ہتھ کنڈے چلے جا رہے تھے، اسلام کے خلاف کیسے چالیں چلی جا رہی تھی، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، نقاب کے اوپر کتنا آبجیکشن ہوا، کتنا مطلب ایئرپورٹس پہ کہیں کھینچ دیے، کئی جگہوں پر نقاب، بولے کہ مطلب نقاب لگائے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ دیکھیے استقامت کے ساتھ ہم جمے رہے،
ایسا نہیں کری، نہیں وہاں پہ نقاب پہ آبجیکشن کرتے لہٰذا نکال کے پھینک دو. بڑی آسانی سے ہماری مومن عورتیں نقاب نکال دیتی ہیں. متقیوں کو میں نے دیکھا تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں اور بولے کہ امریکہ ویزا نہیں لگے گا، نوسپس نکال کے جانا، پورا نکال، نوسپس نکال دی، اوڑھنی نکال دی، دوپٹہ سر پہ سے ہٹا دی. ایسے میں نے دیکھا ایک مثال، رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. یعنی لوگوں کو اتنا زیادہ یعنی بڑے آسانی سے ہم ایمان سے ہٹ جاتی ہیں. بعض بہنوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا سبحان اللہ، نہ انہوں نے اسکارف نکالا نہ نوسپس نکالی، بولے کہ ایسی دینا ہے ویزا دے، نہیں جا یہاں سے، ہمیں ایسے گر پڑ کے نہیں جانا. ہاں تھوڑی دیر کے لیے فوٹو بتانے کے لیے یا پھر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تھوڑا سا نقاب ہٹاتے ہیں، وہ تو مطلب مینڈیٹری ہے، وہ کر لیں، ہو گیا خلاص. اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرے کا بھی پردہ برابر رکھا اور گئے، ویزا ملا ان کو، گئے. ایسا نہیں ایسی بات نہیں ہوتی نا. یعنی تھوڑی تھوڑی باتوں پر سامنے کوئی ایسا ہوتا ہے جو اسلام کو ہمارے یعنی اسلام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں، فوری یہ کرنے لگتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے استقیمو، مستقیم رہو، بددعا کرو ان کے لیے اور جو تمہارے اسلام کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں. ارے یہاں تو چاہتے بھی نہیں چھیننا. اب وہ جو بیٹھا ہے ایمبیسی میں، کیا آپ کا اسلام چھیننے کے لیے بیٹھا ہے؟ نہیں، وہ تو صرف ویزا دینے کے لیے بیٹھا ہے. لیکن ہم خود نکال کر پھینک دیتی ہیں اسلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ذلت اٹھانی پڑے گی دنیا میں اور آخرت میں بھی اگر ہم اپنی طرف سے ڈر کے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو ظالم تھے، جابر تھے، اور انہوں نے یعنی ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بچاؤں گا لیکن تھوڑا انتظار کرو. اور وہ انتظار کتنا تھا؟ 40 سال کا تھا. اب ایسا نہیں کہ 40 سال تک مسلسل وہ لوگ ظلم کر رہے تھے قوم پر، نہیں، بلکہ کیا ہو رہا تھا، تھوڑے دن ظلم کرتے. پچھلے ہم نے بقرہ میں، اعراف میں پڑھا نا، تھوڑے دن وہ لوگ ظلم کرتے تھے، فوری اللہ کیا کرتا تھا؟ ٹڈیاں چھوڑ دیتا تھا. تھوڑے دن کیا ہو گیا کہ مطلب ٹڈیاں ایسی آئی، سارے کیا بولتے اناجوں کو کھا جاتے تھے وہ لوگ. تو پریشان ہو کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور اس معلوم تھا انہوں کو کہ یہ ہم یہ مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آئے توبہ استغفار کرتے، بولتے کہ دعا کرو نا، دعا کرو ہمارے لیے. ہم نہیں کریں گے، تمہارے رب سے دعا کرو نا اللہ عذاب ہٹا دے ہم سے، پھر ہم فرمانبردار ہو جائیں گے. اور جیسے وہ عذاب ہٹتا پھر تھوڑی دن اچھے رہتے تھے، پھر شروع کر دیتے تھے ظلم کرنا. پھر ظلم بڑا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ مینڈکوں کا عذاب بھیجا، فل مینڈک. یعنی گھروں میں ان کے سامان میں یعنی اناج میں ہر جگہ مینڈک ہو گئے تھے، فل مینڈک. گھروں میں سے ابل کے نکل رہے تھے، ادھر مینڈک ادھر بستروں میں مینڈک، یعنی ہر جگہ ان کے اناج میں، کچن میں، ہر جگہ مینڈک ہو گئے تھے. پھر بولے آ کے موسیٰ سے کہ موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے، ہم اب سے نہیں ستائیں گے مسلمانوں کو، بولے ہم کچھ بھی مطلب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ عذاب ہٹا دے ہم سے. ایک ایک عذاب، جوؤں کا عذاب آ گیا تھا، سب سارے کپڑوں میں، بدن میں ساری جوئیں پڑ گئے تھے. الگ الگ قسم کے عذاب آئے ان پر، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی ٹڈی کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی خون یعنی نکل رہا تھا انہیں جگہ جگہ سے، یعنی مطلب ہے کہ سارے بدن سے خون نکل رہا تھا. کہیں روایات میں آتا ہے کہ زمین سے خون ابلا، کہیں روایت میں آتا ہے آسمان سے برسا. بہرحال یہ کہ خون کا انہیں عذاب دیا گیا، قسم قسم سے انہیں عذاب دیے گئے. تو یہ 40 سالوں تک اللہ نے ایسے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے، پھر بھی نہیں مان رہے. ایک عذاب ہٹا، پھر نافرمان ہو گئے، دوسرا عذاب آیا، پھر اللہ نے دیکھ کر کیا کیا؟ آخر میں فرعون اور اس کی قوم کو سارے ڈبو دیا، دریا سے پار کرا دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کے قوم کو. پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا نا، تو یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا. اب دیکھیے بڑا عذاب جب آیا، یہ عذابوں سے مرے نہیں تھے وہ لوگ، یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب تھے اس سے مرے نہیں تھے بلکہ پریشان ہو گئے تھے. اب وہ جب عذاب ہٹا تو پھر نافرمان ہو گئے، پھر پریشان ہوئے، پھر نافرمان. یعنی اس کے بعد لاسٹ میں اللہ نے کیا کیا؟ ایسا عذاب دیا کہ ڈبو کر مارا، دریا میں ڈب کے مرے. اب جب دریا میں ڈوب رہا تھا فرعون، اس وقت اس نے پکارا، کیا کہا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، جبکہ وہ ڈوبنے لگا تو قال کہا آمنتو، کیا بولا؟ آمنتو، بولا میں ایمان لا لیا، میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان لاتا ہوں. کیا کہنے لگا؟ وآمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. جو بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے تھے نا،
میں بھی اس رب پر ایمان لا لیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کیا بولنے لگا؟ میں مسلمانوں میں سے ہو گیا. عذاب کو دیکھ کر کہنے لگا، عذاب کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اب میں مسلمان ہو گیا. تو دیکھیے، جب عذاب کو دیکھ لیتا بندہ تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کے عذاب کو، یعنی مر رہا ہے، اللہ کا عذاب کو دیکھ لیا مطلب خالی آنکھوں سے دیکھا نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی طاری ہو گیا، وہ مر رہا ہے. مرتے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں ہوتا. جس سے کہ موت حلق میں آ پہنچی، اس وقت میرا استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، نہیں، اس وقت کی معافی قبول نہیں ہوگی. بولے کہ استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، وہ گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. کب کریں گے؟ موت کا جھٹکا کب آتا نہیں پتا. فوری گناہوں سے توبہ کر لیں. گناہ سے توبہ نہیں کرا بندہ، جب گناہ دم نکل رہا اس کا، اس وقت بول رہا استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں. اب دیکھیے فرعون ایمان لایا کب لایا؟ مرتے وقت. کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ نہیں. کیا کہا کہ آل وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے. سو آج کیا بولے کہ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا، مفسدوں میں داخل رہا. یعنی اتنے دن سے تجھے سمجھا رہے، سمجھ نہیں آئی بات، اب مرتے وقت ایمان لا رہا. اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو نافرمانی اور فسادوں میں مبتلا تھا، اور اب جب مر رہا ہے اس وقت ایمان لا رہا. اس وقت کا ایمان، یعنی مرتے وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں ہوتا. موت کو دیکھ لیا اس نے، حلق میں آ پڑی جان، اس وقت برا لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کا ایمان اللہ نے قبول نہیں کیا، اور کہا کہ ہاں آج ہم تیری فلیوم، آج ننجی کا ببدنی کا، ہم تیری روح کو تو نہیں بلکہ تیرے بدن کو نجات دے دیں گے. کیونکہ دعا کی نا اس نے، دیکھیے اللہ کیسے لاج رکھ لیتا ہے، کم از کم اس وقت کی بھی دعا کرتے. اللہ نے کیا کیا؟ اس کے جسم کو رکھ دیا. لیکن کیوں رکھا پھر؟ وہ بھی کیوں رکھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں فلیوم ننجی کا، آج کے دن میں تجھے نجات دوں گا. کس کو؟ بھی بدنی کا، تیرے بدن کو نجات دوں گا. یعنی تیرا بدن یعنی وہ نہیں ہوگا، گلے گا سڑے گا، ہڈیاں نہیں بنیں گے، بلکہ تیرا بدن محفوظ ہوگا. لتکونا، تاکہ وہ ہو جائے، لمن خلفکا، جو تیرے بعد آئیں گے ان کے لیے آیا، نشانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے یہ آیا، یہ نشانی، یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کا قرآن سچا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ہم فرعون کی لاش کو دیکھ سکتے ہیں. آج بھی ہزاروں سال، سب وہ نہیں بولیں گے، سب وہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہزاروں سال ہو گئے. 1400 سال تو 1500 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوئے 1500 سال ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یعنی ہزاروں سال پہلے جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، وہ فرعون کی لاش آج تک موجود ہے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی. ہمیں تو ابھی پتا چلا نا فرعون کی لاش ہے. ابھی مطلب جو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ مطلب وہاں ٹھہرے ٹھہرے کوئی ہمیں ویڈیو کال کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو مصر میں یہ مطلب فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا وہ تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو آج یوٹیوب پہ سے مارو فرعون کی لاش تو آپ کو بتائے گا پورا میوزیم جہاں پر رکھی ہے لاش، اور جو طریقے سے رکھی ہوئی ہے، اس کو کیسے مینٹین کیا، وہ سارا آپ کو یوٹیوب پہ سارا ویڈیو میں بتا دیا جائے گا. فرعون کی لاش مار کے دیکھیے کہاں ہے فرعون کی لاش، کیسی ہے، کیا ہے، وہ سب دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے میری بہنوں، یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اس بات پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو دلیل دے سکتی ہیں. آپ دیکھو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نجات دے رہا ہے، اس کی لاش کو، اس کے جسم کو، ببدنی کا، تیرے بدن کو میں نے نجات دی. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ اکبر. کیا کریں اللہ پاک کہ بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ، اکثرہم غافلون، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم غافلون.
اللہ تعالیٰ جو بھی اکثریت کا لفظ استعمال کرتا ہے میری بہنوں وہ خرابے کے لیے ہی ہے. قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے جو ایمان لاتے ہیں، قلیلا ما یشکرون، تھوڑے جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اکثریت لوگوں میں سے یہ ہے کہ ہماری آیتوں سے غافل رہتی ہے. تو خلیل لوگوں میں ملنا، تھوڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہونا، اس کے لیے دعائیں کریں میری بہنوں. کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غافلوں کی لسٹ میں سے نکال کے جو بصیرت رکھتے ہیں ان میں ہمیں شامل کر دے. اللہم آمین یا رب. تو غفلت نہ پڑتے. غافل کون؟ ہماری آیتوں سے غافل کس سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ غافل اس سے نہیں، آیتوں سے غافل نہیں ہونا ہے. بار بار پڑھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آسان کر دیا ہے، اب ہم ہیں کہ اس کو مشکل بنائے بیٹھے ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، نعوذ باللہ، تو وہ غافل ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اکثر لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں. تو یہ آخری پیغام جو آج ہم پڑھ رہی ہیں سورۃ الیونس کے رکو نمبر 9 کا آخری آیت ہم جو پڑھی ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. تو اس آیت کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے نجات دے دے اور ہمیں با علم بنا، با عمل بنا. اللہم آمین یا رب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.